عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد از حمد الصلاة گزشتہ جمعۃ المبارک میں اپنے عیبوں کے بارے میں بیان سماعت فرمایا کہ انسان کے اندر کون سے عیب ہیں جن کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا اور لاپرواہی سے زندگی گزارتا ہے۔ اسلام جو ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے اور ہم اس کو دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اسلام ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا انہوں نے کیا اور وہ ہے بھی آسان، تو یہ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ آسانی کی طرف جاتا ہے، ہم اسی کو اپنا لیتے ہیں کہ یہ بس اسلام ہے، یہی دین ہے۔ ان معاملات میں نہ ہی علماء سے رائے لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی چیزیں ہمیں معاشرہ بتا دیتا ہے، کچھ چیزیں ہمیں رہن سہن کے ساتھ وہ علاقائی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں، کچھ ایسے رسم و رواج ہیں جو خاندانی ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، حالانکہ دور دور تک اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا۔ پھر ان سب کو کرنا اور اسلام سمجھنا یہ دوہرا عیب ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، اور دوسرا پھر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں، لہذا کوئی سمجھاتا ہے تو ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ہی ہم نے تو دیکھا ہے، ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، ہم کرتے آئے ہیں، ہم نے سنا ہے۔
جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کسی عالم کو دیکھا، کسی ایسی کتاب میں پڑھا جو کہ اسلامی کتاب ہے، تو جواب ملتا ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک عیب تو وہ ہمارا شرعی عمل ہے، اور دوسرا عیب ہمارا اس غیر شرعی کو شرعی جاننا ہے۔ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے ہم نے سیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا کہ ہم مسجد میں آ جائیں گے ہفتے بعد اور آ کر 10 منٹ بیٹھ جائیں گے اور ہم نے اسلام سیکھ لیا اور چلے گئے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اسلام کے کچھ پہلو ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ جس پر ہم عمل پیرا ہیں، ہم نے بھی اسلام کی بنیاد ہی پوری نہیں کی، اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے پورا محل تعمیر کر لیا ہے اور ہمارے پاس اسلام مکمل اور اکمل اور کامل ہے، حالانکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ابھی بنیادی باتیں ہیں، ابھی وہ اسلام کی بنیاد ہے، ابھی ابتدا ہے، ابھی وہ شروع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج الحج من استطاع الیہ سبیلا، او کما قال، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں جن سے اسلام شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد، یہ پہلی چیز ہے اسلام کی، اس سے پہلے اسلام نہیں ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے اسلام کا۔ دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز زکوٰۃ ہے، اور 5ویں چیز یا 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ کلمہ، جیسے ہم کہتے ہیں ارکان اسلام 5 ہے، بچپن میں ہر مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتا ہے ارکان اسلام 5 ہے، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج۔ یہ اس حدیث کا عنوان ہے، یہ جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں یہ حدیث ہے۔ یہ جو 5 ہیں یہ بنی الاسلام، یہ اسلام کی کیا ہے؟ بنیاد۔ آپ ایک گھر بنا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہی ساری زندگی کام کریں، کبھی اس کو پانی لگائیں، کبھی اس میں اینٹیں لگائیں، کبھی اس میں گارا لگائیں یا سیمنٹ لگائیں، اور اسی پہ لگے ہوئے ہیں بنیاد پر۔ اور کوئی پوچھے بتائیں گھر کہاں تک پہنچا، آپ کہیں جی الحمدللہ جی میرا محل، میری کوٹھی، میرا گھر تیار ہو گیا ہے، اور وہ جب آئے دیکھنے کے لیے آپ بنیادوں کو ہی پانی لگا رہے ہیں تو کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ یہ بنیاد ہے اسلام کی جو ہم کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا عیب ہے، ہم بنیاد کو کل اسلام سمجھ بیٹھے، ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، جب مسجد سے باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے یہ سامنے والا دکاندار بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، 2 بندے ادھر سے آ رہے ہیں، ایک گاڑی والا آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو میں تو نماز پڑھ کے آئی، یہ سارے ایسے ہی پھر رہے ہیں۔ وہ ابھی یہیں سے نہیں نکلا کہ میں نے پڑھ لی، یہ بیٹھے ہیں، میں نے زکوٰۃ دے دی، اس نے دی نہیں ہے، کیا پتہ اس نے تم سے پہلے دے دی ہو، میں حج کر آئی، اس نے حج ہی نہیں کیا، میں روزے رکھتا ہوں، یہ فلاں ہے، پتہ نہیں روزہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ہم ابھی انہی بنیادی چیزوں سے نہیں نکلے اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے اسلام کا محل بنا لیا، ہم نے اسلام کی کوٹھی بنا لی، ہم نے اسلام کا مکان بنا لیا ہے، اور ہم جی مکمل اور کامل ہیں۔ تو بنیاد بنا کر بیٹھ جانے والے کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ بنیاد ہوگی تو اوپر مکان چڑھے گا، مکان تب بنے گا کہ بنیاد ہوگی، ان کے بغیر مکان بھی نہیں ہے۔
لیکن باقی مکان کے بغیر اس بنیاد کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بنیاد بنا کر اس کے اندر رہنا شروع کر دیں، گرمی کا کیا ہوگا، سردی کا کیا ہوگا، بارش کا کیا ہوگا، طوفان کا کیا ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی، بس جی الحمدللہ جی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے جی 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دے دی، بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا، بات ختم، یہ کامل چیز نہیں ہے۔ یہ بھی بنیادی باتیں ہیں، بنیاد ہے بنیہ، آقا کریم فرمایا بنیہ، یہ بنیاد ہے الاسلام، اسلام کی، علی خمس، ان 5 باتوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کی استطاعت ہے بیت اللہ کا حج کرنا اس کے لیے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس سے آگے اب اسلام شروع، بنیاد ہو گئی، کہا جی مکان بنا ہے، کہا نہیں جی ابھی تو بنیادیں رکھی ہیں، تو کہا بنا، کہا نہیں ابھی بنا، یہی جواب ہوتا ہے یا نہیں؟ بنیادیں پر جو بندہ کام کر رہا ہے، بنیادیں بنا رہا ہے، اس سے پوچھے مکان بنا ہے، وہ کہے جی ہاں جی الحمدللہ مکان بن گیا ہے، ایسے کوئی کہتا ہے؟ تو ہمارا بھی اسلام کا مکان بنا، ہم بنیادوں میں ہیں، اب درمیان والا سارا اس کو اپنے حال پہ رہنے دیں۔ آخری بات، بنیادوں کے بعد ہم جاتے ہیں چھت، اور جتنا یہ مکمل ہوتا ہے میٹیریل اس پر، کہ جس پر مکان ہمارا، وہ کوٹھی ہماری وہ مکمل ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں اچھے اخلاق کی تکمیل بتاؤں، تاکہ میں تمام کروں اچھے اخلاق پر۔ تو دین کو ان دونوں کے درمیان رکھیں، 5 چیزیں بنیاد کی اور اچھے اخلاق اس کی تکمیل ہے، اور اس کے اندر جتنا ہے یہ دین کا درمیانی حصہ ہے، یہ آپ کی دیواریں ہیں، یہ آپ کا پلستر ہے، یہ آپ کی باقی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ بنانے کے بعد جو آپ کے اس مکان کو خوبصورت بنائے گا، جو مکمل کرے گا، جو آپ کے مکان کو ہر طرح کی آرائش اور زیبائش بخشے گا، جو خوبصورتی دے گا، وہ آپ کے ہوں گے اچھے اخلاق۔ بات سمجھے ہی نہیں ہے؟ ایک دکاندار ہے، نماز پڑھ کے یہاں سے نکلتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے، آگے جا کر غیبت کے لیے شروع ہو جاتا ہے، کسی کو برا کہنا شروع ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی پر آواز اونچی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ عیب اس میں موجود ہے۔ بات سمجھے ہی نہیں ہے؟ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ بنیاد کے ساتھ جو ہم نے بنیاد رکھی، انہی بنیادوں پر ہم نے اوپر گھر اٹھانا ہے، اور اس گھر کی تکمیل کرنی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز نامہ اعمال میں، قیامت کے دن سب سے وزنی چیز نامہ اعمال میں اچھے اخلاق ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہم سیکھتے ہی نہیں اچھے اخلاق کیا ہیں۔ جہاں ہمارا مطلب ہوگا تو جی سر کریں گے، جناب آپ حکم تو کریں، جان قربان ہے، اور جیسے ہی مطلب پورا ہو ایسے منہ پھیر لیتے ہیں جیسے ہم جانتے ہی نہیں۔ جہاں تک ہمارا مقصد ہوگا ٹھیک ہے، جہاں سے مقصد جدا، راہیں جدا۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، نیکی وہی اللہ کے لیے، جیسا کہ بیان کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سلام کریں اسے بھی جسے جانتے ہیں، اور اسے بھی سلام کریں جسے جانتے نہیں۔ تو ہم کسے سلام کرتے ہیں؟ کہ بڑا بندہ جو دنیاوی بڑائی ہے جس کے اندر، وہ دور سے نظر آ جائے تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور غریب پاس سے بھی گزرے اس کو تو ہم نے سلام کرنے ہی نہیں ہے، اس سے سلام کی اچھا کر دیتے ہیں یا سر ہلا لیتے ہیں۔
پورے سلام کا جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ کہیں آپ دعا کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی عزیز فوت ہو گیا، آپ دیکھیں آنے والا اگر دولت مند ہے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی شادی کے حال میں، شادی کی تقریب میں بیٹھے، آنے والا دولت مند ہے، عہدیدار ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی منسٹر ہے، تھانے کے SHO ہی کیوں نہ ہو، کوئی حیثیت نہیں ان لوگوں کی، 2-4 سالہ دور ہوتا ہے، ختم، سارے کھڑے ہو جائیں گے، سیلفیاں بنانی شروع کر دیں گے۔ ایک غریب آ جائے گا، کھڑا ہونا دور کی بات، اس کے سلام کا جواب دور کی بات، کوئی اس کو اپنے ساتھ بٹھانا، یار تھوڑا نال ہوئی آ کے نہ بیٹھ جاوے، بات سمجھے ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا ہے۔ یہ ہمارے اندر کا تکبر ہے، اور جی میں تو الحمدللہ جی بڑا عاجز سا بندہ ہوں، کہنے سے عاجز نہیں ہوتا، عاجزی عمل سے چھلکتی ہے۔ تمہاری عاجزی کیا ہے؟ تم کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھا نہیں سکتے، پلیٹیں تو ویسے ہی جدا ہو گئی ہیں، سارے اپنی اپنی میں کھاتے ہیں کہ دوسرے کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے 2 بھائی ہیں، 4 بھائی، ان کے مزاج کیوں مختلف ہیں، سارے اپنی پلیٹوں میں کھاتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں کھائیں تو مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، ایک کا جھوٹا دوسرے کے آگے جائے، دوسرے کا اس کے آگے جائے، ان کی طبیعتیں بھی ملے گی، ان کے مزاج بھی ملیں گے۔ اسلام کدھر سے آئے گا؟ ہمارے اندر سے، سیکھے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے عیب ہیں کہ جہاں تک مطلب ہے ہم سلام بھی کریں گے، ہم ادب بھی کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، ہمارا مطلب مقصد نکل کے ہم منہ پھیر لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے 2 دشمن ہیں۔ کتنے دشمن؟ سونا نہیں ہے، جاگنا ہے سب نے۔ یہ چونکہ خشک تقریر ہے اور ہم یہ تقریریں سننے کے عادی ہی نہیں ہیں۔ ہمارے دشمن ہیں 2، ایک ہے اندر کا دشمن، ایک ہے باہر کا دشمن۔ اندر کا دشمن ہمارا نفس ہے، باہر کا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اندر کا دشمن ہمارا نفس، باہر کا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اندر کے دشمن کے لیے رب نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہیں ہمیشہ لگا رہتا ہے، یہ برائی کر، یہ نہیں کہ یہ کر، یہ نہیں کہ یہ کر، یہ نہیں کہ، اس نے کام اپنا چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ ہے تمہاری آستین کا سانپ، اور یہ سب سے سخت ہوتا ہے، یہ تمہارے اندر کا سارا جانتا ہے۔ وہ دوست زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں جو سارا جان لے، ہے یا نہیں ہے؟ دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا وہ قریبی دوست پہنچاتا ہے۔ پھر ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو رازداں ہو، وہ جی میں جانتا ہوں یہ کتنے پانی میں ہے، بس وہ پانی والی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ نفس ہمارا جانتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں، یہ ہمارا رازدان ہے، ہم اس کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں، اچھا برا سب۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس صورت میں ہم پر غلبہ پا لے گا، لہذا یہ دن رات لگا ہے۔ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، قرآن کہتا ہے یہ برائی کی طرف لے آتا ہے، کھینچ رہا ہے، اور اتنے شکنجے ڈالتا ہے، اور اتنی طرح سے بندے کو یہ مجبور کرتا ہے آنے کے لیے۔ اس کے خلاف ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے تیار رہنا ہے، اور ہر وقت تیاری میں رہنا ہے۔ ہم نے اس کے قابو میں نہیں آنا۔ نفس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ ایسے ہی شیطان ہے، شیطان بھی ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں ایک دشمن چھپ چھپا کے آتا ہے، وہ نفس ہے، اور ایک دشمن تمہارا کھلم کھلا آتا ہے، تمہارے ساتھ اعلان کر کے آتے ہیں میں آ گئی ہوں میدان میں، آ جاؤ، وہ شیطان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ شیطان تو رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے، تو پھر یہ بندہ گناہ کیسے کرتا ہے؟ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتائیں، پھر رمضان میں کوئی بندہ گناہ تو نہیں کرتا نا؟ بولے، ہم روزہ بھی پاس کرتے ہیں تو ٹی وی دیکھ کر، فلم دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر، لڈو کھیل کر، ہاں روزہ بھی پاس کرتے ہیں تو ان کاموں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ہمارا روزہ پاس ہو رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن،
اور رب فرماتے ہیں اس سے بچنا ہے تمہارا. اور شیطان نے چیلنج کیا ہے رب کو, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا. رب کو کیسے چیلنج کیا؟ تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا. اب اتنا بڑا چیلنج شیطان کا آ گیا, رب نے فرما دی یہ تمہارا کھلا دشمن. نفس کا چیلنج آ گیا, رب نے فرمایا یہ تمہارے اندر پوشیدہ دشمن. یہ دو دشمن ہیں اور ایک بندہ ہے ان کے شکنجے میں. سامنے سے دو دشمن آ جائیں, دونوں ہتھیاروں سے لیس ہو اور درمیان میں ایک اکیلا بندہ ہو تو بچنا تو مشکل ہے نا. کیسے بچے گا؟ جب اس بندے نے کوشش کی ہوگی بچنے کی, جب اس بندے نے پریکٹس کی ہوگی بچنے کی, جب یہ بندہ پہلے سے تیار ہوگا کہ اگر مجھ پر نفس کا حملہ ہوا تو میں سے جواب دوں گا, مجھ پر شیطان کا حملہ ہوا تو میں سے جواب دوں گا. جب تک تیاری نہیں ہوگی تو اس وقت تک پھر بچنا. ہم کہتے ہیں جی فوج کھا گئی ہے, فوج کھا گئی ہے, نکمی بیٹھی, یہ کرتی کیا ہے؟ فوج نکمی نہیں بیٹھی, یہ تیاری میں لگی ہوئی ہے. جیسے دشمن سر اٹھاتا ہے تو یہ بھی اٹھ جاتی ہے, اس کا تیارہ آتا ہے تو مار کراتی ہے یا نہیں؟ اس کے ٹینک آتے ہیں تو سامنے لیٹ جاتی ہے. فوج بیٹھی نہیں ہے, فوج تیاری میں. جو فوج ہمیشہ تیاری میں رہتی ہے, سٹینڈ بائی رہتی ہے, وہ کبھی مار. تو ہم نے یہ اپنی فوج تیار کرنی ہے نفس کے مقابلے میں. اگر ہم بیٹھ گئے تو نفس کا غلبہ آ جائے گا, تو ہم جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے. اور اگر ہم تیاری میں رہے, نفس کو قابو کر لیا, اس کو ہم نے پچاڑ لیا, تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, جب سید زادے کا وہ واقعہ پیش آیا مشہور, اور آپ بغداد سے چلے گئے تحصیل علم کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے رہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے اور چلہ کشیوں میں مصروف رہے, اس حد تک کہ اللہ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا. اب رب کی طرف سے یہ اجازت ہوگی کہ اب تو جا اور مخلوق خدا کے لیے ان کی خدمت کر اور ان کو خدا سے ملانے کی سائی میں لگ جا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی طرف چلے, اور جیسے بغداد کے باہر پہنچتے ہیں لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے جنید بغدادی آ رہے ہیں, جنید بغدادی آ رہے ہیں. اتنے عرصے میں 14 سال بڑا عرصہ ہے, شور ہو جاتا ہے کہ اللہ جس کو عزت دے تو کوئی اس کی عزت لے سکتا نہیں ہے, اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اس کو عزت. پورا ہجوم شہر بغداد کا جنید بغدادی کے لیے باہر آ گیا. شہر سے باہر استقبال کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں, جی جنید بغدادی آ رہے ہیں, کوئی سواریوں پر, کوئی پیدل, کوئی کیسے جنید بغدادی کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. جیسے ہی جنید بغدادی کی نظر پڑتی ہے استقبال پر, پھر اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں, نفس بڑا خوش ہو رہا ہے, مچل رہا ہے, کتنے لوگ استقبال کے لیے, میری تو واہ واہ ہو گئی, آج تو سارے لوگ مجھے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے, آج تو سارے لوگ میرے سامنے پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں. اور اتنا بڑا استقبال, پورا شہر نکل آیا ہے. اور جب نفس نے خوش ہونا شروع کیا اور جنید بغدادی کے اندر وہ تکبر کی طرف جانے کی ابتدا ہوئی, اور نفس نے اس کو بڑھائی دینا چاہیے کہ جنید تو اتنا بڑا ہو گیا, پورا شہر تمہارے سامنے آ گئے, جنید اتنا باکمال ہو گیا, پورا شہر تجھے دیکھنے کے لیے آ گئے, جنید تو اتنا باکمال ہے کہ واہ واہ کیا کہنے تیرے. 14 سالہ محنت تھی, ایک لمحے میں ضائع نہیں کر سکتا. رمضان کا مہینہ تھا, تو جنید بغدادی نے کیا کیا, اپنی اس گدڑی کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا سا تھا, وہ لیا اور کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے دیکھا, ہم نے تو سمجھے یہ اللہ کا بڑا ولی اور رمضان میں روزہ کھا رہا ہے. حالانکہ جنید بغدادی نے روزہ اس لیے توڑا کہ وہ تو مسافر ہے, سفر سے آ رہا ہے, اور مسافر کے لیے شریعت میں روزہ توڑنے کی
ہے یا نہیں ہے؟ لیکن لوگوں نے یہ دیکھا اتنا بڑا ولی اور یہ رمضان میں روزہ کھا رہے ہیں، ان کے عقلوں پر پردہ پڑ گئے، انہیں پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے شروع کر دیے۔ ہم استقبال کے لیے اتنا بڑا سمجھ کر تو آگے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک بچہ تھا، اس نے دیکھا پتھر نہیں ملا، جنید بغدادی کے قریب آئے، اس کے منہ پر تھوک دیا۔ لوگ پتھر مارتے، کوئی کیا مارتا، کوئی تھپڑ مارتا، نکلتے جاتے۔ وہ بچے نے جب تھوکا، ہجوم نکلا، جنید بغدادی رونے لگ گئے، گھر میں آئے کہ یا اللہ پتھروں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس بچے نے میرے جو چہرے پر تھوکا ہے میرے، اب یہ پھر نفس آ گیا نا، جس کے لیے پتھر کھائیں تو تھوک بھی تو اسی کے لیے نا۔ یہ عشق کی راہ مشکل ہوتی ہے، رب کی طرف سے ندا آتی ہے، جنید بغدادی اگر میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میری بارگاہ میں تیرا کتنا مقام ہے تو کوئی تیرے دروازے کو چھوڑ کر یہاں سے ہلے ہی نہیں، وہ تیرے در کو چھوڑ کر کہیں اور جا ہی نہیں، اگر میں لوگوں کو بتا دوں۔ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں بتا دوں کہ تو کتنا مقرب ہے میرا تو لوگ تیرے دروازے سے ہٹے ہی نہیں۔ جنید بغدادی نے سر اٹھایا، اگر یا اللہ اگر میں بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تو تجھے سجدے ہی نہ کریں۔ پھر بات سمجھے ہی نہیں ہے؟ اگر میں بتا دوں یا اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنے جلدی تو مان لیتا ہے، کتنے جلدی تو راضی ہو جاتا ہے، لوگ تو سجدے ہی نہ کریں گے، جب اتنا کریم رب ہے ہمیں سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے فرمایا جنید چل ایسا کر، تو مجھ پر پردہ ڈال، میں تجھ پر پردہ ڈالتا ہوں۔ ہوائے نفس، یہ نفس کا عیب ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ نہیں کیا تو زمانہ ہنسے گا، برادری ہنسے گی، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہماری اپنی زندگی نہیں، یہ ہم برادری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ وہ ہے جو ان باتوں سے نکل گیا۔ قرآن کہتے ہیں بادشاہ وہ ہے جو ان ساری باتوں سے نکل گیا۔ لا یخافون لومۃ لائم، جو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت میں نہیں آتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اب اقبال نے بھی کہا نا، یہ ایک سجدہ جو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات، یہ جو نجات دیتا ہے نا 1000 سجدوں سے، اس لیے کہ آپ ایک اللہ کے سامنے جھکے تو 1000 بتوں کے سامنے جھکنے سے بچ گئے، یہ ظاہری معنی۔ اس لیے کہ آپ نے ایک اللہ کی مانی، 1000 لوگوں کی ماننے سے آپ بری ہو گئے۔ ایک اور کہے گا، دوسرا اور کہے گا، تیسرا اور کہے گا، تو اتنا جان جا میں مسلمان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، بات ختم۔ سمپل سی بات ہے بس۔ یہ ہمارے عیب ہیں، یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں کہتے ہیں تو یہ کر، تو فلاں کر، تیرا سٹیٹس ہو، تیرا مقام ہو، تیرا مرتبہ ہو، اور ہم نفس کے پیچھے پڑے ہوئے اور نفس کی مان رہے اور نفس کی سن رہے ہیں اور نفس کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں، اور یہ چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، یہ ہمارا عیب ہے، ہماری کمزوری ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ ایک فقیر گزر رہا تھا، بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ بڑی موج میں آیا، وزیروں سے کہا اس فقیر کو بلا کر لے آؤ۔ فقیر کو بلایا گیا، بادشاہ نے کہا آج مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تو بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، تو اپنا کام کر، میں فقیر ہوں، مجھے کوئی کھانا دے دیتے ہیں بات بن جاتی ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے، میرا تیرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں مانگ۔ وزیروں نے بھی کہا بادشاہ کی رحمت بڑے جوش میں ہے، مانگ لے، یہ موڈ کبھی کبھی ہوتا ہے بادشاہوں کا، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے بادشاہ سے کیا مانگنا ہے، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کیا مانگنا ہے۔ بادشاہ نے پھر کہا مانگ جو مانگنا ہے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ، آج تو میری دریا دلی دیکھ، میں کتنا سخی ہوں، میری سخاوت دیکھ، آج تو مانگ تو صحیح۔ فقیر نے اپنا وہ کشکول آگے کیا، وہ کشکول آگے کیا اور کہا کہ بس مجھے اس میں ڈال کر جو آتا ہے وہ دے دے تو۔ بادشاہ نے کہا بات ہی کوئی نہیں، آپ نے ہیرے جواہرات کے جو ہار تھے ایک اتارا، بیچ میں ڈالا، دوسرا اتارا، جو 10-20 ہار پڑے ہوئے تھے وہ اتارا، دیکھا تو بھی آدھا ہوئے۔
وزیروں سے کہا بھی آپ نے ڈالو، وہ سارے وزیروں کے جواہرات کے سونے کے جو ہار تھے وہ ڈالے، اپنے ڈال لیے، سارے جتنے ان کے ساتھ کھڑے تھے سب کے ڈال کر پھر دیکھا تو بیوی بھرا نہیں۔ بادشاہ نے کہا جاؤ فلاں خزانے کے جتنا مال ہے لے آؤ، وہ لے آئے، اس کشکول میں ڈالا، دیکھا پھر بھی بھرا، کہا اور بھی لے آؤ۔ پہلے بادشاہ کی سخاوت تھی، اب بادشاہ کی عزت کا مسئلہ بن گیا کہ فقیر کا کشکول بھرنا ہے۔ بادشاہ کے جتنے خزانے تھے سارے کشکول میں، اور کشکول خالی کا۔ بادشاہ نے فقیر کی طرف دیکھا، کہا یہ اتنا سا کشکول ہے، 1 فٹ بھی نہیں ہوتا۔ کشکول دیکھے ہے نا؟ کشکول دیکھے نہیں دیکھے؟ 1 فٹ بھی کشکول نہیں ہے، تو سارے خزانے میرے اس کے اندر چلے گئے، یہ بھرا ہی نہیں ہے، یہ راز بتا، یہ راز کیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ خواہشات نفسانی کا کشکول ہے، اس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو بھر نہیں سکتی۔ اسی پر میں اکثر کہتا رہتا ہوں، کوئی شخص یہ کہہ آپ 30 سال پچھلی زندگی دیکھیں، جتنا دنیاوی میں بات کرتا ہوں، دین کی سے تو ہم بہت دور ہیں، جتنا ہم ابھی ہیں، کیا 30 سال پہلے بھی ہمارے حالات ایسے تھے؟ سائیکل تک نہیں تھی، جن کے پاس سائیکلیں تھیں تو وہ موٹر سائیکل پہ آئے، موٹر سائیکلوں والے گاڑی پر آئے، گاڑی والے اگلی سوچ رہے ہیں، جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے اپنے میں رہتے ہیں، جو اپنوں میں رہتے تھے 4 کوٹھیاں بنا لی ہیں۔ کوئی ایسا شخص مجھے بتا دے جو کہ اللہ تیرا شکر، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، میں تیری عبادت کروں گا، تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، کوئی ایک کھڑا ہو جائے۔ جو امیر ہے وہ اور بخیل ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ بیکاری بنتا جا رہا ہے، نہ امیر کا اللہ پر توکل ہے، نہ بخیل کا اللہ پر توکل ہے۔ حالانکہ قرآن نے 2 ٹوک ہمیں بڑا واضح فرما دیا، وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ كَفَاهُ فَهِيَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو کافی ہے۔ مجھے بتاؤ جب اللہ مل گیا ہمیں اور کیا چاہیے؟ 2 جہاں کی دولت ہو بندے کے پاس، اللہ نہ ہو تو کچھ بنے گا اس کا؟ اور اگر کچھ بھی نہیں اور اللہ فرماتے بندے تیرے ساتھ میں ہوں، تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو کچھ اور چاہیے؟ یہی تو ہمارا عیب ہے نا، یہی تو ہمارا عیب ہے۔ ہم اس عیب کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، دن ہے رات ہے، حلال ہے حرام ہے، اچھا ہے برا ہے، سوچتے ہی نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ تمہاری ماں ہاسپٹل میں ہے، تمہاری بیوی ہاسپٹل میں ہے، تمہارا بھائی ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر سے کہو 1 کروڑ لے لو اس کو بچا لو، بچا سکتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب پیسہ تو کچھ نہیں ہوا نا۔ زندگی موت، تندرستی بیماری، عزت ذلت، آئے تھے حالی ہاتھ جائیں گے، تو یہ دوڑ کس چیز کی ہے؟ یہی تو عیب ہے ہمارا جو میں بتایا جا رہا ہوں، یہی عیب، ان عیبوں کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اور ہماری پریشانی کیا ہے؟ مجھے سامنے والے کے عیب نظر آتے ہیں، یہ جو ملک صاحب ہے نا بڑے فلاں ہیں، یہ جو حاجی صاحب ہے نا یہ بڑے فلاں ہیں، یہ جو چودھری صاحب ان کو تو پوچھو ہی نہیں۔ اور بزرگ یہ فرماتے ہیں جو دوسروں کے عیبوں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کو یہ سزا دیتا ہے، اس کے اپنے عیب اس سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں اپنے عیبوں کا ہی نہیں پتہ چلے گا تو ان کو دور کیسے کریں گے؟ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ کوئی بھی ایسا ہو جس کو بظاہر تم برے سے برا دیکھو، وہ برا نہیں بلکہ تم سے، پھر آپ آگے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ غور سے اگر سمجھ لیا نا تو یہ سمجھے کہ زندگی بدل گئی ہے۔ کوئی بھی برا نہیں ہے، سب ہم سے اچھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی نیک ہے تو یہ سمجھو کہ یہ تو ہے ہی نیک، ظاہر سی بات ہے وہ نیک آدمی ہے، اس کی نیکیاں، نمازیں، روزے، تقوی ہمارے سامنے، یہ ہم سے اچھا ہے۔ پھر فرمایا کوئی اگر برا ہے تو وہ بھی ہم سے اچھا ہے، برا ہے وہ بھی، جی برا کیسے؟ نیک تو چلو اچھا ہو گیا، برا کیسے اچھا ہو گیا؟ کہا کیا قرآن میں نہیں پڑھا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو گناہگار ہوتا ہے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، جب وہ سچی توبہ کرتا ہے، اگر اس کے 1,00,000 گناہ ہیں، اللہ نے 1,00,000 گناہوں کو 1,00,000 نیکیوں میں بدل کر اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر اس کے گناہ 10,00,000 ہیں تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی سیئات کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو جو اس کے گناہ تھے اس کی نیکیاں بن جائیں گی، اور اتنی نیکی اس کی ہو جائیں گی تو اس تک تو ہماری نیکی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا وہ بھی ہم سے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا جو مسلمان ہے اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی، جو نبی کو امتی ہم سے اچھے ہی ہے، نبی کو امتی ہم سے، لیکن ساتھ ہی فرمایا جو کافر ہے اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، کہا مسلمان کو حالن کہ مسلمان ابھی مجھ سے اچھا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور کافر کو معالن اپنے سے اچھا سمجھو کہ جس وقت یہ کلمہ پڑھے گا اس وقت سے اس کی رجسٹر شروع ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ میں نے ابھی 40 سال زندگی گزاری تو یہ 40 سال میں نیکی ہی تو نہیں ہے، گناہ بھی تو ہے نا۔ تو کافر نے 40 سال کی عمر کلمہ پڑھا تو اس کا ابھی سے شروع ہوا، تو ابھی اس کی نیکیاں، بات سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ اہل نظر لوگ ہیں، معالن جس وقت یہ لوٹے گا یہ مجھ سے اچھا ہے، حالت کفر میں نہیں، جس وقت یہ لوٹے گا اسلام کی طرف آئے گا یہ مجھ سے اچھا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الاسلام ما یہدم قبلہ، جو بندہ اسلام لاتا ہے اس کے پچھلے گناہ جو ہیں سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہوں گے اگر وہ سمجھے تو۔ حضرت عمر فاروق جاہلیت میں جیسے تھے تو اسلام جب لائے تو کیسے تھے؟ پھر بات سمجھے ہی نہیں ہے، جو جاہلیت میں سردار تھے وہ اسلام لا کر بھی سردار بنے، تاریخ دیکھو ساری۔ پھر فرمایا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو۔ ہم چھوٹے بچوں کو تو گھاس ہی نہیں ڈالے، چل اٹھ نکل یہاں سے، فرمایا چھوٹے بچوں کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ حضور یہ بتا دیجئے چھوٹے بچوں کو کیوں اپنے سے اچھا سمجھے؟ سفید داڑھی ہماری، اتنی باتیں ریاستیں کی ہیں۔ فرمایا اس لیے ابھی اس کی عمر 15 16 سال 18 سال ہے، اس کے گناہ کم ہیں، جتنی تمہاری عمر ہے تمہارے گناہ بھی اتنے۔ بات ذرا توجہ سے سننا، لہذا وہ تم سے اچھا ہوا ہے کہ اس کے بولیے گناہ۔ پھر فرمایا جو تم سے بڑا ہے اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے۔ کہا اس کو کیسے اچھا سمجھے؟ فرمایا اس طرح اچھا سمجھے کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو نیکی بھی تو زیادہ ہے نا، اس کی عمر زیادہ ہے تو نیکی بھی تم سے، تمہاری 40 سال کی عمر ہے، تم نے 40 سال میں نیکی کی، اس کی 60 سال ہے تو اسے 60 سال نیکیوں میں گزارے۔ ہر حال میں ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ فرمایا جانوروں کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو۔ حضور کیسے جانوروں کو اچھا سمجھے؟ فرمایا اس طرح کہ وہ اپنے مالک کا شکوہ نہیں کرتے، تم پر ذرا سی مصیبت آ گئی اور تم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہو۔ بات سمجھے ہی نہیں ہے۔ اس طرح کہ اصحاب کہف کا کتا کتا ہو کر جنت میں جائے گا، عزیر کا گدھا جنت میں جائے گا، 9 ایسے جانور علماء نے بتائے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا جنت میں جائے گا، تو کیا پتہ میرے لیے جنت ہے یا نہیں؟ بات سمجھے ہی نہیں ہے۔ ان کو اپنے سے اچھا سمجھ، یہاں تک یہ جو درخت ہیں اللہ کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں یہ سبزہ، ان کو اپنے سے اچھا سمجھ۔ حضور باقی بات آ گئی درختوں کو کیسا اچھا سمجھے؟ فرمایا تو نبی کی جدائی میں بھی ابھی تک جی رہا ہے اور بڑے تمطراق سے جی رہا ہے، بڑے عیش اور مستی کے ساتھ جی رہا ہے، لیکن اس درخت کو دیکھنا، نبی نے ایک دفعہ اشارہ کیا، آیا یا نہیں آیا؟ اس درخت کو دیکھنا، اٹھا کر مسجد نبی میں سائٹ پہ رکھ لیا، کیا نبی کی جدائی میں رویا یا نہیں؟ حالانکہ تھا سامنے ہی، لیکن تھوڑا دور کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو امتی ہو کر کبھی نبی کے لیے رویا ہے؟
یہ ہمارے عیب ہے. ہم مست ہو گئے دنیا میں. ہم یہ سمجھتے ہیں جو میں ہوں نا، یہ میں بندے کو مار دیتی ہے. شیطان کو کس نے مارا ہے؟ کالا انا خیر، میں بہتر ہوں. یہ میں مار دیتی ہے. اس میں کو دور. یہ سب سے بڑا عیب یہ ہے. کسی سے کرو کس نے کی، یاروں کا وہ یار میں نے کیا ہے. گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں جو بچہ چھو کہتے ہیں میرا بیٹا، تو جو برا بیوی سے کہتے ہیں تیرا پتر ایک کرے، یا بیوی کہتی ہے تیرا پتر آج رنگ لا کے آئے. ہوتا دونوں کا ہے. کریڈٹ سارا لینے کی کوشش کرتے ہیں میں، اور یہ رب کو ناپسند ہے. اس میں تکبر کی بو آتی ہے. میں سے کس کی بو آتی ہے؟ اور یہ ہمارا عیب ہے. اب بالکل اینڈ کی طرف جاتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گئے. دور کیسے کریں؟ چھٹکارا کیسا کریں؟ چھٹکارا کیسے ہے؟ نمبر 1، علماء کی صحبت اختیار کریں. علماء کی، یہ میں نہیں کہتا، یہ بزرگان دین کہتے ہیں. علماء کی صحبت. نمبر 2، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کریں ہر روز. جب رات کو کمرے کی لائٹ آف کرتے ہیں نا، تو اندر کی لائٹ آن کریں اور یہ سوچیں آج کس کس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے. اور اگر ابھی سویا صبح اٹھا نہیں تو جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے. ان عیبوں سے چھٹکارے کا دوسرا یہ حل ہے. تیسرا حل کیا ہے ان عیبوں سے چھٹکارے کا؟ تیسرا حل یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھے. جو موت کو یاد رکھتا ہے کہ کسی وقت یہ موت آ جائے گی. یہ تارک کباڑیوں کو دیکھیں نا، کتنی دیر لگی ہے مرنے میں؟ وقت لگے؟ جی ایسے ہی ہمارے حاجی ارشد صاحب ہیں، کتنی دیر لگی ہے؟ ان کی جو بیوی اہلیہ کا وصال ہوا، میری والدہ محترمہ ایسے ہی کھڑی کھڑی وہیں فوت ہوگی. کوئی وقت ہے؟ کتنے لوگ رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھتے؟ ایسا ہوا ہی نہیں ہوا؟ گاڑی چلاتے چلاتے موت آ گئی، ہاسپٹل سیدھے لے کر گئے، واپسی پہ اٹھا کر لے آئے. ہر وقت موت کو یاد کریں. عیبوں سے بچنے کا یہ تیسرا طریقہ ہے. یہ میں نے وہ 3 بتا دیے جو بڑے ہیں. نمبر 1، علماء کی صحبت اختیار کریں، بہت ساری چیزوں پر قابو آ جائے گا. اور اس کا ایک فائدہ میں بتاؤں علماء کی صحبت کا. بزرگان دین فرماتے ہیں علماء کی صحبت جو شخص اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا پھولوں والوں کے پاس بیٹھو تو خوشبو آیا کرتی ہے پھر. اور دوسرا اپنا محاسبہ خود کریں، اور تیسرا موت کو یاد کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.